اب دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کو ان چیزوں کا پہچان نہیں رکھتے تھے کہ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں سے مراد یہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن وہ شاید دل پہ اثر نہیں کرتی ہیں اس طرح سے، ان کو ہم اس طرح سے سمجھتے نہیں، ان کو اس طرح سے کسی کوئی چیز میں عبرت ہے تو وہاں سے عبرت پکڑنی چاہیے، کسی چیز میں اللہ کی قدرت ہے تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی قدرت پہ انسان جب حیران ہوتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کی قدرتوں کو سراہنا بھی تو چاہیے، اعتراف بھی تو ان کا کرنا چاہیے کہ واقعی یہ رب ذوالجلال اتنا عظیم و کریم ہے۔ اب نبی اللہ کے نبی کو بھی جھٹلا رہے ہیں کہ تم تو نبی ہو ہی نہیں، تم تو نعوذ باللہ ان کو کہتے تھے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم تو غلط کہتے ہو، اور بعد میں تو بلکہ یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ تم نے یہ باتیں کر کر کے نا، اپنے رب کی باتیں کر کر کے تم نے ہمارے بتوں میں سے ایک کو ناراض کر دیا، اور وہ جو ناراض ہوا ہے نا تو اس نے تمہارے اوپر کوئی آصیب جو ہے وہ تمہارے پر وہ نازل کر دی ہے، جس کی وجہ سے تم جو ہے نا یہ بات کرتے ہو، یقیناً تم ایسی باتیں کرنا چھوڑ دو تاکہ تم بچ جاؤ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آفت آئی ہے تمہارے پر ہمارے بتوں کی جانب سے، کہ بتوں پہ توکل کتنا ہے، اتنی طاقتور قوم ہے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراش رہی ہے، پھر انہی بتوں کو سجدہ بھی کرتی ہوگی نا، اب عبادت جو کرتے تھے ان کی تو سجدہ بھی تو کرتے ہوں گے، یعنی تم انہی بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑنے کی طاقت بھی رکھتے ہو، تو پھر تم ان کو رب مانتے ہو۔ اچھا یہ تو تھا عاد اور سمود کے ٹائم پہ، آج انڈیا میں کیا ہوتا ہے، انہی بتوں کو تراشتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے انسانی عقل کو تو انسانی عقل وقت کے ساتھ دیکھیں ٹیکنالوجی کا اتنا دور ہے، آج میڈیا اتنا فاسٹ ہے، آپ دور دور کی خبریں رکھتے ہیں، آپ چاند پر جانے کی کوششیں کر رہے ہیں، آپ اس کے بعد پورا انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ہر چیز کو، ہر چیز پہ تحقیق ہوتی ہے، لیبارٹریز ہیں، سائنٹیفک دور کہلاتا ہے نا آج کا ہمارا، ٹیکنالوجی کا بھی عروج ہے، دور بھی سائنسی ہے، آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈھونڈتے بھی ہیں، ایجی بیجی نکالتے ہیں اس کی کہ یہ آخر وہ کیسے گیا، یہ کس طرح ہوا، کون سا ایٹم تک پہنچ چکے ہیں، اور اپنی عقل کا یہ عالم ہے کہ وہی بت بنائیں گے اسی کے آگے سجدہ کریں گے، کیونکہ نسل در نسل یہ چیز چل رہی ہے، دماغوں میں یہ فطور بیٹھ گیا ہے کہ اگر ہمارے باپ اور دادا نے کہا کہ یہ رب ہمارا یہی بت ہے تو اب اسی کی پوجا کرنی ہے، اپنی عقل نہیں کام کرتی کہ جس کو خود بنا رہے ہیں اس کو خود توڑ بھی سکتے ہیں، ہاتھ ماریں گے ٹوٹ جائے گا، وہ تو بیچارہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا ہے، تو پتھر کا پتھر ہے وہ، تو تم اسی کو رب بنا رہے ہو، کافروں سے تو مقابلہ ہی نہیں نا، پھر کوئی وہی ہے نا، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، ہر چیز میں عقل بڑا استعمال کرتے ہیں، ہر چیز میں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر استعمال کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، پھر یہیں سے خیال آتا ہے انسان کو، سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں ہے کہ میں نے ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے آگے، ان کے پیچھے دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کی عقلوں پہ اللہ ایسے پردے ڈالتا ہے کہ باقی ہر چیز میں دلیل بھی سمجھ میں آ جائے گی، ان کو ڈسکشن بھی سمجھ میں آ جائے گی، یہی کی دلیل سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، اس لیے تو کہتے ہیں ایمان کی طاقت بھی اللہ اسی کو ہی دیتا ہے، ایمان بھی جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور ہم اپنے رب کا کروڑوں شکر اس بات پہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں پیدائشی مسلمان بنایا، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی مرضی سے پتہ نہیں، ہم تو خود اپنی اس سے اگر ہمیں اسلام قبول کرنا پڑتا تو پتہ نہیں ہمارا کیا عالم ہوتا، اگر ہم کسی کافر کے گھر میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ رحم کرے پیدا ہو جاتے تو ہم کہاں ہم تحقیق کرتے، پتہ نہیں ہماری عقلوں میں بھی پردے پڑ جاتے اس طرح، یہ تو رب ذوالجلال کی ہمارے اوپر رحمت خاص ہے کہ اپنے ان بندوں کو جن میں ہم بھی شامل ہیں، اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہم نے وہی اللہ کے نام سے آنکھ کھولی جب کان میں اذان بچے کی دی جاتی ہے اور ہم نے اپنے گھر میں وہی دیکھا، تو یہ بھی رحمت خاص ہے، اور اچھے گھرانوں میں اللہ نے پیدا کیا، میں اکثر یہ سوچتی اچھے ہوں اگر گھرانوں ہماری میں اللہ مائیں کا شکر ہے ماڈرن کہ اللہ نے، ہوتی ہاں یا وہ اس چیز پہ ہمیں اس راستے میں نہ لے کر آتے، ہم خود کبھی نہ آتے۔ بہت ساری چیزیں وہ کہتے ہیں انسان اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، خاص طور پہ ماں کا تو بہت بڑا رول پلے ہے، ماں کا تو بہت بڑا رول پلے ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم اس بات پہ بھی، اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ قوم عاد کیا کیا کرتی تھی، یہ قوم عاد کے بڑے بڑے گناہ تھے،
جن کا ہم نے مینشن کیا، کیونکہ ان میں سے ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے، اور کفر و شرک کے بارے میں تو اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ اور عالم یہ تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جتنی بھی ان کو تبلیغ کی، حضرت ہود علیہ السلام نے، ان کا جواب جو تھا کاؤنٹر یہی تھا کہ اچھا پھر ایسا تو دلیل ہے کیا، تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں، تم تو ہم ہی میں سے ہو، اور تم دیکھو کہ تم ہمیں ایسی بات کا مشورہ دیتے ہو اور ہم نے نہ کبھی دیکھی نہ کبھی ہم نے سنی، اور ہم ان بتوں کی عبادت کیوں نہ کریں، ہمارے بڑے کرتے تھے۔ اب کرتے کرتے اینڈ میں جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ تو ہمارے بتوں میں سے کسی ایک نے جو ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے کیونکہ تم نے ان کو ناراض کیا ہے، تو اس جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، یہ قرآن پاک کے کئی آیات میں ہمیں یہ مکالمہ ملے گا، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہا، اچھا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے بتوں میں سے کسی نے میرے ساتھ کچھ کیا ہے تو تم یوں کرو، اپنے بتوں کو بھی اکٹھا کر لو، میں لعنت بھیجتا ہوں تمہارے بتوں کے اوپر، میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میں اپنے رب کا اقرار کرتا ہوں، میں تمہارے بتوں کو نہیں پوچھتا، اور اگر اب تم میرے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ بت اور تم مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ اور میرے خلاف کوئی سازش کر لو، نہ مجھے تمہاری قوت کا ڈر ہے، نہ مجھے تمہاری طاقت کا ڈر ہے، نہ مجھے تمہارے بتوں سے کوئی ڈر ہے، نہ تم سے کوئی ڈر ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو میرے خلاف کرو، یعنی اب چیلنج کر رہے ہیں اس پوائنٹ پہ آ کے کہ بھئی اگر اتنا تمہیں گھمنڈ ہے اپنے بتوں کا تو تم یوں کرو، اب میں تمہارے بتوں کو بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، میں تمہارے بتوں کے ساتھ، تم یوں کرو اب تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، اگر تمہارے بت اتنے طاقتور اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ میرے اوپر انہوں نے آسیب نازل کر دی ہے، تو تم یوں کرو سارے اکٹھے ہو جاؤ اور اب تم میرے خلاف سازش کرو، مجھے مہلت نہ دو۔ اگر یہ ہم یہ مکالمہ دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم والا مکالمہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام والا ہی جواب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی جواب دیا تھا کہ مجھے 1 منٹ کی مہلت نہ دو، چند لمحوں کی مہلت نہ دو مجھے، تم سب اکٹھے ہو جاؤ، میرے خلاف سازش کر لو، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ یہ بھی چیلنج انہوں نے کیا حضرت نوح علیہ السلام نے، یہاں پہ آ کے حضرت ہود علیہ السلام نے بھی وہی چیلنج اپنی قوم کو کیا، قوم عاد کو، کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں لگتا ہے تو تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، میرے خلاف سازش کرو، مجھے چند لمحوں کی مہلت نہ دو۔ اب یہاں پہ چیلنج آ گیا نا، اب یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتے تھے، اب پتہ ان کو بھی ہے کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، پتہ ان کو بھی ہے۔ اگر آج بھی آپ ہندوؤں کے آگے بات کریں یا اگر آگے چل کے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی بات آئے گی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، جب سارے بتوں کو توڑ دیا تھا اور ان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کس نے توڑا ان بتوں کو، تو انہوں نے کہا تم اپنے بڑے بڑے بت سے پوچھو نا، بڑا بت تو سلامت ہے، اس سے پوچھو کہ کسی نے توڑا ہوگا ان بتوں کو۔ تو آگے سے اتنا قرآن کا ایسی آیت ہے خوبصورت کہ آگے انہوں نے کہا کہ ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تماچا ہے ان کے منہ کے اوپر ایک بہت بڑا، کہ اپنے دل میں بھی ان کو پتہ ہے کہ کر کچھ نہیں سکتے، اور ایک سارا قصوروار ابراہیم علیہ السلام کو ٹھہرا رہے ہیں کیونکہ پتہ ہے بت ہمارا کر کچھ نہیں سکتا، تو پھر آپ سجدہ کس چیز کا کر رہے ہیں۔ اب قوم عاد بھی کیا کر رہی ہے، قوم عاد کو جب چیلنج کیا گیا ٹھیک ہے تمہارے بت کٹھے ہو جاؤ، اب پتہ ان کو بھی ہوگا، یہ ان کے بارے میں لکھا نہیں ہے ایسا قرآن میں، لیکن انسانی عقل کہتی ہے کہ پتہ تو ان کو بھی ہوگا نا کہ کر تو یہ کچھ نہیں سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یقیناً یہ آفتیں جو ہے، اب ہندو بھی کیا کہتے ہیں آج کہ آفتیں یقیناً ہمارا جو فلانا اللہ معاف کرے جو رب ہے جو بارش برساتا ہے نا وہ ناراض ہو گیا تو بارش نہیں ہو رہی، دوسرا رب ناراض ہو گیا تو رزق کم ہو گیا ان کا، ان کے تو ہر چیز کے الگ الگ پھر انہوں نے بت بنائے ہوئے، ہر چیز کا الگ الگ ان کا رب ہے، نعوذ باللہ۔ اب جب حضرت ہود علیہ السلام نے جب یہ مکالمہ کیا ہے اب ان کے ساتھ، اب ہود علیہ السلام پہ بڑے یہ غصے میں ہیں اور تپے ہوئے ہیں کہ ہود نے جو ہے یہ اس طرح سے بات کی ہے۔ اب سازش تو انسان تب کر سکتا ہے نا، اب اللہ کے نبی کے خلاف، اب پتہ ان کو بھی ہے کہ ہوگا اللہ والا، موٹی چادر چاہیے تو یہ لے لینا، نہیں تو وہ لے لینا، چادر تو نہیں ویسے، چادر لا دو ایسے، اچھا چادر لا دو، کمبل چھوٹی سی بڑی چادر لا دو۔
اب حضرت ہود علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب انہوں نے بھی پتہ نہیں کتنا عرصہ تبلیغ کی, واللہ عالم اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا عرصہ تبلیغ کی. جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں آیت لکھی ہوئی ہے کہ 1000 میں سے 50 سال کم, یعنی 950 سال. لیکن حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کوئی آیت نہیں ہے. واللہ عالم انہوں نے کتنا عرصہ اپنی قوم کو تبلیغ کی, لیکن اس زمانے میں بہت بڑی بڑی عمریں ہوتی تھیں, تو یقین انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی تبلیغ میں ہی گزاری. وہ منع کرتے رہے, ان کو کرتے رہے, لیکن یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے. اب ہوا یہ کہ جب اینڈ میں انہوں نے اللہ کے نبی کو ناراض کیا ہے, حضرت ہود علیہ السلام ناراض ہوئے ان سے, تو اس کے بعد ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفت آئی کہ ان کے بارش برسنی بند ہو گئی 3 سال. قوم عاد میں قوم عاد میں 3 سال بارش نہیں برسی ان کے اوپر. اب جب بارش نہیں برسی تو اب جس علاقے میں بارش نہیں برسے گی وہاں پہ آٹومیٹکلی سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. آپ یہ تصویر ابھی یوز کر رہی ہیں کہ نہیں؟ نہیں. اس کو دیں عالم جاؤ. پڑھتی ہے یہ, پڑھتی ہے یہ تصویر, اس پہ تو نہیں پڑتی, بس نارمل تصویر پڑھتی ہے, لیکن اب دیکھ کے فیسینیٹ ہو رہی ہے. تو یہ رکھ لیں, میری طرف سے گفٹ ہے اس کا. جزاک اللہ خیر. یہ آنٹی نے آپ کو دے دی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کو انہوں نے ناراض کیا تو